اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الرعد، جس کا مطلب ہے تھنڈر، یعنی کہ گرج، کڑک، گرج اور کڑک جس کو کہتے ہیں وہ سورہ رعد۔ اس کی ہم ایک آیت پڑھنے جائیں گے، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الف لام میم را، یعنی یہ ہے حروف مقطعات، جس کے بارے میں شروعات میں ہم نے ابن کثیر میں پڑھ لیے تھے، اس کے بارے میں، جو کہ الف لام میم کے مطلب الف لام میم جو سورہ بقرہ کہ وہاں سے ہم نے اس چیز کے بارے میں پورا ڈیٹیل پڑھ لیے تھے کہ ان حروف مقطعات جو ہے ان کا معنی جو ہے صرف اللہ جانتا ہے، اور مطلب ہم اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نکالے کہ کوئی اسیوم کرتا ہے کہ بھئی یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب نہیں، تم مطلب اس کے اوپر تم تکیہ نہیں لگا سکتے، اس کو مان نہیں سکتے، کیونکہ تم کو گارنٹیڈ نہیں ہے وہ۔ تلک آیات الکتاب، یہ ہے آیات الکتاب کی۔ الکتاب مینس پراپر ناؤن ہو گیا نا، دی بک، تو یہ کون سی بک ہے؟ یہ ہے قرآن۔ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہے، نشانیاں ہیں، ورسز ہیں، سائنز ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، والذی وہ، انزل جو اتارا ہے اللہ نے، نازل کیا ہے، الیک آپ کے اوپر، اللہ نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، اللہ نے ریویل کیا ہے آپ کے اوپر یا رسول اللہ۔ من ربک، اللہ کے پاس سے آئی ہے یہ سب آیتیں، یہ کتاب۔ من ربک، من ربک الحق، الحق یعنی بالکل یہ سچ ہے، یہ ٹروتھ ہے اور یہ حق ہے۔ ولیکن، لیکن، اکثر الناس، انسانوں کی اکثریت، میجورٹی، اکثر کا مطلب زیادہ، میجورٹی، تو اکثر الناس، انسانوں کی میجورٹی جو ہے، لا یؤمنون، اس پہ ایمان نہیں رکھتی۔ اللہ نے سوچو یہ آیت جو بولا ہے، اس کے اندر تم سوچو ذرا کہ اللہ کی یہ بولی ہوئی آیتیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ بھی دیکھو کیسے کہ وہ جو اسکرائبز ہیں، فرشتے، انہوں نے لکھا ہے اس کو، اور لکھنے کے بعد اس کو یعنی مطلب لوح محفوظ سے اتارا، پھر انسانی زبان میں اس کو لکھا گیا، اس کے بعد پوری فرشتوں کی پہرے داری میں دونوں طرف سے جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، سینے میں اتار دیے، ان کی زبان سے ہم کو ملا۔ یعنی یہ سب چیز کو انسان سمجھتا ہے کھیل، جیسے کوئی جادوئی بات ہے، کوئی پریوں کی فیری ٹیلز ہے، ایسا سوچتا ہے اور اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ جبکہ اس پہ غور کرو تو دیکھ لو کتنا اہتمام کیا گیا ہے، کتنا کیئر کیا گیا ہے کہ انسانوں تک یہ اللہ کا کلام پہنچانا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ایوری تھنگ، اور بعد سے بعد الموت کا کیا ہونے والا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں سب کچھ اللہ نے اندر بولا ہے نا۔ لیکن انسان اس کو ایسا ایزی لیتا ہے کہ جیسے ہاں ٹھیک ہے بابا، وہ اوپر سے آیا، اللہ نے بھیج دیا قرآن، ہاں بھائی، یعنی تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی تو بھری ٹھنڈی میں بھی ان کے پسینے کے پورے بوندوں سے پورے بھر جاتے تھے وہ،
کہ اونٹ پہ ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا، اتنا بوجھ، لیکن اس کے باوجود بھی انسان قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، یا پھر جو سمجھتا ہے تو وہ سوچتا ہے چما چاٹی کر لو، عطر لگا لو، زری کے کپڑے میں لپیٹ کے بہت اوپر رکھو، بہت اوپر، تاکہ سیڑھی بھی لے کے بندہ چڑھ نہ سکے. تو یہاں پر ہم کو یہ چیز کو بتایا گیا کہ یہ ہے آیت، یہ نشانیاں ہیں اس دی بک کی، یعنی یہ قرآن کی، اور وہ جو اتاری گئی آپ کے اوپر، یعنی آپ کے اوپر وحی کی گئی، اور وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے، یہ بالکل سچ ہے، یہ حق ہے، یہ بالکل ٹرو ہے. یعنی اس کے بعد بھی لوگ نہیں مانتے، یعنی اللہ بول رہا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ٹروتھ ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس کے باوجود بھی انسانوں کی اکثریت یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اپنی مرضی چلاتے، جو ان کو کرنا ہے وہ کرتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے اللہ کا کتنا، تم اگینسٹ گئے ہو اللہ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف گئے ہو، اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام کیا ہے، تم نے دنیا کو کچھ حاصل بھی کر لیا ہے اگر، کہ اس پہ تو اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے کہ جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ ہم کو یہاں بتا رہا ہے. الف لام میم را، these are the verses of the book, that which has been revealed unto thee from thy Lord is the truth, but most men believe not. اس کا یہیں تک ہے، اور پھر ہم تفسیر ابن کثیر میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آگے.